بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو عظیم صحابی رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے قبول اسلام اور روم سے مکہ تک کے سفر کے متعلق جانیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ ویسے تو اس بات کو کئی صدیاں گزر چکی ہیں کہ روم کے ایک عالی شان محل کے کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قبلہ کے ساتھ مصروف گفتگو ہے۔ گفتگو کا محور عیسائیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امیر ہونے کا انکار کرنے لگے ہیں کہ اچانک پادری نے مرجوس انداز میں کہنا شروع کیا کہ جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ گفتگو ان کا ایک غلام غور سے سن رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ اس نوعمر غلام کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا جس میں سوائے فحاشی و عریانی بے حیائی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے کے اور کچھ نہ تھا۔ بیٹھ کر سوچ کرتا کہ آخر وہ کب تک غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ وہ ان ہزاروں غلاموں میں سے ایک تھا جس کو زبردستی پکڑ کر بازار علماء میں بیچ دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار اس کو ماضی یاد آتا، اپنی مادری زبان یاد آتی جس کو وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ وہ رومیوں کی زبان اس کی مادری زبان پر غالب آ رہی تھی۔ اب اس عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ بھرپور جوانی اس سے بار بار ارادہ کرتی تھی کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے۔ آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران تھا۔ کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب وہ اپنی والدہ کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے دریائے فرات کے کنارے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا والد اسرا کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربی نسل کا تھا۔ اس کی والدہ بھی عرب کے مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ گورنر کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کا بچپن بڑا خوبصورت اور خوب ناز و نام سے گزر چکا تھا۔ وہ تیر اندازی کا ماہر تھا، تلوار کے کرتب دکھاتا اور دور میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا تھا۔ اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی مگر وہ اپنی عمر سے کبھی بڑا نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کی مسلسل لڑائی رہتی تھی۔ کبھی ایک کا پلڑا باری ہو جاتا تو کبھی دوسرے کا۔ ایک دوسرے کے علاقوں میں شب خون مارے جاتے، مال و متاع لوٹ لیا جاتا، عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لٹیروں نے رات کو حملہ کیا، سامان لوٹ لیا، کتنے ہی قتل ہو گئے اور بقایا کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا روم پہنچ گیا تھا اور اب غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مقامی زبان پر خوب دسترت حاصل ہو چکی تھی اور عربی زبان آہستہ آہستہ بول رہا تھا، مگر وہ اپنی ماضی پر غور کرتا تو کہ میں عربی نسل سے ہوں، صحرا کا بیٹا ہوں۔ یہ نوجوان مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور ان کے بارے میں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ رومی نسل کے تھے۔ جب پادری سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سنی تو وہ مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک لمبی جدوجہد کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے۔ اس کے سر کے بال سرخ تھے۔ رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی، لہذا والوں نے ان کا نام صہیب رومی رکھ دیا۔ مکہ کے سادات میں سے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔
تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد کو نہیں بھولے۔ ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا۔ جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو اخلاق کا درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ایک رب کی طرف بلاتے ہیں اور ان غیر اللہ کی پوجا سے روکتے ہیں۔ حضرت صہیب نے پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ وہی تو نہیں جن کا نام امین ہے؟ جواب ملا، ہاں وہی اچھا جن کو پھر حضرت صہیب رومی پوچھتے ہیں، ہاں وہی اچھا جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں وہی تو ہیں، ان سے کہا ملا جا سکتا ہے، ان کا پتہ کوئی ٹھکانہ ہے؟ حضرت صہیب نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ہیں۔ ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم کے لیے خاموشی سے استعمال کر رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھال کر جانا، قریش کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالفین ہیں، اور اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقتور قبیلہ نہ ہو یا غلام اور کم زاد ہو اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن حضرت صہیب وہاں پہنچ گئے۔ گھر میں داخل ہونے لگے تو عمار بن یاسر نظر آئے۔ عمار نے پوچھا کہ آپ کہاں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹھے ہی داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو گلے سے لگایا اور اکٹھے ہی کلمہ پڑھایا۔ چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں اسلام لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے اپنے اعلان عام دیا۔ لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کریں، مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی مانند مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا۔ ان میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا۔ مشرکین نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ یہ ہجرت نہ کر پائیں۔ ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا، اور پھر ایک سرد رات کو تیر کمان سنبھالی، تلوار گلے پر لٹکائی، پہرے داروں کو چکما دیتے ہوئے مدینے کی راہ پر چل دیے۔ پہرے داروں کو جب احساس ہوا کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نکل چکے ہیں تو فوراً پیچھا کرنے لگے۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنے کمان سے تیر چڑھا کر قریش کو للکارا، اللہ کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب میں سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور نشانہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک پیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ چنانچہ تم سب میرے تیروں کی زد میں ہو، پھر جو بچ گئے ان کو اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ کفار کہنے لگے کہ ایسا ممکن نہیں، تم اپنا مال و جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینے لے جاؤ، تم ماضی کو فراموش کر بیٹھے ہو، تم تو مکہ میں فقیر اور مفلس بن کر آئے تھے، یہاں تم نے بہت کچھ کمایا، کاروبار کیا اور مالدار بن گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گفتگو سنی اور پوچھا، اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں پر اپنا مال دفن کر آئے تھے اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کی کمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر لٹا دی۔ اب وہ تھے اور مدینے کا سفر تھا، خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں پہنچ جاؤں۔ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چلتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قباء میں ہی مقیم تھے کہ حضرت صہیب رومی وہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کا والہانہ استقبال کیا اور محبت سے گلے لگایا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو یحییٰ تجارت نہایت کامیاب رہی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قسم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا
یہ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر پیار آ گیا اور جبریل امین آسمان سے وحی لے کر اترے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یوں ہے: بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں نہایت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے تھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میدان جنگ میں بھی تشریف لے کر گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتا تھا۔ جب کبھی آپ نے کسی سے بیعت لی میں وہاں حاضر ہوتا تھا، کوئی بھی فوجی دستہ تیار ہوتا تو میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوہ میں شریک ہوتے، میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہوتا۔ مسلمانوں کو کہیں سے کوئی خوف و خطرہ محسوس ہوتا تو میں ہمیشہ اس کو ڈالنے میں سبقت کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پھٹکنے بھی دیا ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ جو مال بھی ملتا اس سے مستحقین میں تقسیم کر دیتے۔ دسترخوان نہایت ہی وسیع تھا، مسکین و یتیم، قیدی، مسافر بھی شریک طعام ہوتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا کرتے تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، آپس میں خوب سلام پھیلایا کرو اور کثرت سے کھانا کھلایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے اپنے مسلح پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، بلکہ حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں 38 ہجری کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔